السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آیت نمبر 210 سورہ البقرہ تک ہم پڑھ چکے۔ ہم نے آیات میں پڑھا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک کو بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ تو بندوں پر بے حد شفیق ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم واضح دلائل آنے کے بعد بھی ڈگمگائے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ چکا دیا جائے اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں؟ تو خصوصاً اہل مکہ کو پکار کر یہ کہا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے، اور عموماً تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو بھی دین سے انحراف کرتے ہیں۔ آج کی آیات 211 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے ان کو کتنی روشن نشانیاں عطا کی تھیں۔ اب امت مسلمہ کو بنی اسرائیل کے بارے میں مثالیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کام بنی اسرائیل نے کیے وہ خود تم نہ کرنا، چونکہ اب تم امام امت ہو اس لیے تم ان کے راستے پر نہ چلنا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات مراد ہیں عصائے موسیٰ، ید بیضا اور دیگر نشانیاں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور اس کے نبی علیہ السلام کی نبوت کے واضح دلائل تھے، لیکن بنی اسرائیل نے ان کا اثر نہ لیا اور اللہ کی نافرمانی کی روش پر جمے رہے اور اس کے قہر و غضب کو دعوت دیتے رہے، اور فرمایا جو اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور انعامات ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت، قوم فرعون سے نجات دلائی گئی ان کو، من و سلوہ کا نزول کیا گیا ان پر، پانی کے چشمے دیے گئے ان کو، ان میں ملوکیت اور اقتدار اور اقوام عالم میں ان کی فضیلت کو قائم رکھا گیا، برقرار کیا گیا۔ الغرض ان کی تاریخ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ان کو برابر متنبع بھی کیا جاتا رہا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، لیکن اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ بنی اسرائیل نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور عذاب الہی کو دعوت دی۔ قرآن میں کئی مقامات پر ان واقعات کا ذکر بھی ہے۔ اب جب کہ بنی اسرائیل کو اس فضیلت کے منصب سے معزول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اس پر فائز کیا گیا ہے، تو ان کو بنی اسرائیل کی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن متقی قیامت کے روز ان سے اوپر ہوں گے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ کافر کی زندگی کا مقصد دنیا ہی دنیا ہوتا ہے، وہ اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے اور وہ اپنی دنیا کو ضرورت کے بجائے زینت بنا لیتا ہے۔ حرام اور حلال سے بے پرواہ ہو کر مال و زر کے پیچھے ہی دوڑتا رہتا ہے۔ دنیا کی رنگینی اور دل فریبی اس کے دل و دماغ پر چھائی رہتی ہے اور اس کی عارضی بہاروں میں گم ہو کر وہ آخرت کو ہمیشہ فراموش کیے رہتا ہے۔ اس کے برعکس فکر آخرت رکھنے والے مومن کی نظر میں آخرت کی کامیابی کا حصول ہی زندگی کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ وہ محنت مزدوری کر کے اپنے معاش کا بندوبست کرتا ہے، شریعت کی حدود و قیود کا پورا خیال رکھتا ہے اور قلیل معاش پر بھی قناعت اور شکر گزاری کی روش اختیار کر کے دینی کاوشوں میں سرگرم رہتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، کو ہمیشہ نظر میں رکھتا ہے اور دینی کاوشوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، لیکن کافر اپنے انجام سے آنکھیں بند کیے مال و زر کے پیچھے دیوانہ وار دوڑتا رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو یہ متاع دنیا عطا فرماتے ہیں، یعنی دنیا کا فائدہ جسے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ اختیار کر کے اسی دنیا میں رہوں گا اور یہ سب نعمتیں میرے پاس ہمیشہ رہیں گی، اسے اللہ تعالیٰ نے متاع قلیل کہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب اسے عطا فرماتا ہے تو اور زیادہ پھول جاتا ہے اور مال و دولت کی کثرت اور عیش و عشرت کے نشے میں اترانے لگتا ہے، اور فخر و غرور کے ساتھ آخرت کی فکر رکھنے والے اور اس کے لیے کوشش کرنے والے پرہیزگار مومنوں کا مذاق بھی اڑاتا رہتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس نے تو آخرت برباد کر کے دنیا حاصل کی ہے، وہاں یہ تہی دامہ اور رسوا ہوگا، اور مومن اور متقی جس نے دنیا کی قربانی دے کر آخرت کی فصل تیار کی ہے وہ وہاں کامیاب اور سرخرو ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ لوگ ایک ہی امت تھے، انسان کے ذہنی اور فکری ارتقاء کے جو نظریات انسانوں نے پیش کیے ان کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتاب اللہ تو یہی بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بے علمی اور بے خبری کی کیفیت میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ وہ علم اور آگاہی کے ساتھ ساتھ توحید باری تعالیٰ پر مبنی نظام حیات لے کر اپنی نسل کو اسی کی تعلیم دیتا رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب قصہ آدم پڑھا تھا اور اس میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ فرشتوں کو اور آدم کو آمنے سامنے کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے گئے جنہیں آدم نے فوراً سیکھ لیا اور یاد کر لیا۔ تو وہیں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں علم دے کر بھیجا گیا اور آدم علیہ السلام علم لے کر آئے، اس لیے ان کو لا علمی میں اس دنیا میں نہ بھیجا گیا اور نہ ہی لا علمی کو پسند کیا گیا۔ اس طرح اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان کا شعور رکھنے والے ایک جماعت میں منسلک مسلم ہی اس زمین پر پھیلتے رہے، لیکن نبیوں کی وفات کے بعد صورتحال بدلتی رہی۔ شیطان کی وسوسہ اندازیوں اور شیاطین الانس، علماء اور مشائخ اور ارباب اختیار و اقتدار کی مشترکہ کوششوں نے انہیں دین اسلام پر نہ رہنے دیا۔ اختلافات کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ بیٹھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سب کو متحد کیا تھا اس کو چھوڑ بیٹھے، بحبل اللہ کو چھوڑ دیا اور فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ پھر ان کے پیشہ ور اکابرین نے دین میں نئی نئی راہیں نکالی، لوگوں کو کتاب اللہ کی ہدایت سے دور کر کے شرک و بدعت کا عادی بنا کر دین اسلام سے دور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوشخبری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ مختلف امتوں میں اختلاف اور گمراہی کا یہ سلسلہ نسلاً نسلاً چلتا ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اختلاف بے علموں نے نہیں کیا بلکہ علم والوں نے، یعنی گروہ علماء نے علم ہوتے ہوئے اپنی ضد کی بنا پر کیا۔ بہرحال اللہ کی طرف سے اصلاح کے لیے انتظام کیا جاتا رہا اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء مسلسل آتے رہے۔ ہر نبی علیہ السلام اور اس پر نازل شدہ کتاب نے اختلافات کو ختم کیا اور ایمان والوں کو اعتصام بحبل اللہ کے ذریعے ایک جماعت بنا دیا۔ ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی اور کفار کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، یہاں تک کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور ہر قسم کی گمراہی اور تمام اختلافات کی بے خونی کر دی۔ لوگوں پر واضح کر دیا گیا کہ تفرقہ پردازی ایمان کے منافی مشرکانہ انداز ہے۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کسی بھی فرقے سے تعلق نہ تھا، وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ ایک یکسو مسلم تھے، اور وہ مشرک اور بت پرست نہ تھے بلکہ وہ تو بت شکن تھے۔ پھر یہود و نصارہ کو جھنجھوڑا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دے کر اللہ کی ذات میں شرک کرنا اللہ کے غیظ و غضب کو بھڑکانے والا جرم ہے۔ عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام محض اللہ کے رسول تھے۔
یہودیوں کو واضح کر دیا گیا کہ تم نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے نہ سولی پر چڑھا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس زندہ اٹھا لیا۔ اس طرح ان کی اختلافی امور اور خود ساختہ باطل نظریات کا کلا کما کر دیا گیا، اور ایمان لانے والوں کے لیے دین حق کو آئینے کی طرح صاف اور ہر قسم کی شکوک و شبہات سے یکسر پاک کر دیا گیا۔ تو پھر اللہ کی کتاب، جن کو کتاب دی گئی، انہوں نے واضح دلائل آنے کے بعد آپس میں ضد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا، لہٰذا اللہ نے ایمان والوں کو ان کی اختلافی معاملات میں اپنے اذن سے حق کے مطابق ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ یہاں پھر یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ یہود و نصارہ اور ان کے علماء اور مشائخ یا ان سے پہلے کے لوگ جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، وہ تفرقہ پردازی کا شکار اس لیے نہیں ہوئے کہ ان کے پاس واضح دلائل نہ تھے یا علم نہ تھا، بلکہ کتاب اللہ کی ہدایت کا علم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اختلاف برائے اختلاف کی روش اپنائی، اور علماء کے گروہ نے کتاب کا علم ہونے کے باوجود باہم بغض اور عناد اور دنیاوی مفادات کی خاطر تفرقہ پردازی کی اور راہ حق سے منحرف ہو گئے۔ اس بات کو قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب ہدایت نازل فرما کر ان تمام پیشہ وروں کے خود ساختہ اختلافات کو ختم کر دیا ہے۔ تو آج کی آیات میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی سب سے پہلے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت یعنی خاص طور پر امامت کی نعمت لے لی، اور ان کے اندر سے آخری نبی نہیں آئے، بلکہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے آئے۔ پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی اور خاص طور پہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا، تو کافر جو ہیں وہ اپنی اس دنیا کی ترقیوں سے خوش ہو کر دین والوں کا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ایمان والے چونکہ متقی ہوتے ہیں ان کی ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی جواب دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو ہے وہ آخرت میں بہترین اجر دیں گے۔ پھر فرمایا کہ لوگ شروع میں ایک ہی امت ہے، یعنی ہر نبی نے توحید ہی کا علم دیا اور توحید ہی کا عقیدہ جو ہے وہ اپنایا اور لوگوں کے اندر راسخ کیا، لیکن بعد میں علماء کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بہت سا علم آ جانے کے باوجود علماء نے دین کے اندر اختلاف پیدا کیا اور لوگوں کو اصل دین سے ہٹا کر جو ہے وہ دنیا میں مگن کر دیا، اور دین کو صرف رسمن لے لیا گیا، دین کو صرف نماز روزے کی حد تک محدود کر لیا گیا، یا سال کے بعد کوئی نہ کوئی ختم کر دینا، یا کسی زیارت پر چادر چڑھا دینا، یا کسی کی نام کی دیگ دے دینا، بس ان باتوں تک دین کو محدود کر دیا گیا، حالانکہ دین ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن پاک نے بھی جو ہے وہ تمام ان کے اختلافات کا واضح حل بتا دیا۔ تو اب ہمیں ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ ہمیں صرف قرآن کا علم حاصل نہیں کرنا، بلکہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو عمل کی راہ پر نہیں ڈالا تو پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابلیس کے پاس بھی بہت زیادہ علم تھا، اور علم آ جانے کے باوجود اپنی ضد اور انا کی وجہ سے وہ بہک گیا اور برے انجام کا مستحق بن گیا۔ اس لیے علم کے ساتھ عمل بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کو ہمیشہ یہ سوچ کر پڑھیں، سمجھیں اور سنیں کہ ہم نے ہر بات پر انشاءاللہ تعالی عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان سے مزین فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔